السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارا تحریک فیضان انوار اللہ یوٹیوب چینل۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر وزٹ کیے ہیں یا پہلی مرتبہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارا ہر آنے والا ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ جیسا کہ ہم نے ربیع المنور کی آمد کے سلسلے میں یہ بتا دیا تھا کہ ربیع مانے بہار، ربیع الاول بہاروں والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو رہا ہے۔ تو اس پر ہم نے 4 نشستیں 5 نشستیں الحمدللہ درود پاک کی فضیلت و اہمیت پر کی۔ پھر اس کے بعد صراط مستقیم کا راستہ کس کا ہے وہ بتایا گیا سورہ فاتحہ کے ترجمے کے ذریعے۔ ابھی آج 5 ربیع المنور کا دن تھا تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے چینل کی ٹیم کے مشورے پر شہادت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب چیدہ طور پر ہم نے بیان کیے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ اولیاء اللہ کی فضیلتیں جب ختم نہیں ہو پاتی تو یہ تو آل رسول ہے، علی شیر خدا کے فرزند دلبند ہے۔ تو بہرحال جس طریقے سے ہو سکے تبرکن اعزاز حاصل کرنے کے لیے، مغفرت کا ذریعہ بنانے کے لیے ہم نے تذکرہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ کیا تھا۔ تو آئیے ہمارے شیڈول کے مطابق جو پروگرام ہم نے بنایا تھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے، اب آپ دیکھ لیں۔ اگر ہمارے پاس یعنی کہ میرے پیچھے اگر بورڈ ہوتا تو میں آپ کو برابر آپ کو ورڈ ٹو ورڈ لکھ کر بتاتا، ذہن میں بٹھا لیں میلاد کا معنی کیا ہے، میلاد النبی کا مطلب کیا ہے۔ آپ جیسے دنیاوی اعتبار سے دنیاوی ڈاکومنٹ بنانے کے لیے آپ جاتے ہیں، فرسٹ کالم ہوتا ہے نیم آف دا کینڈیڈیٹ، سیکنڈ کالم ہوتا ہے نیم آف دا کیئر یعنی کہ فادر، مدر، ہسبینڈ، اس طریقے سے یعنی کہ سرپرست کا نام لکھنے کے لیے۔ اس کے بعد تھرڈ کالم آتا ہے ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ۔ اب اس کو اردو میں پڑھیں گے تاریخ پیدائش، تاریخ پیدائش۔ اگر عربی اعتبار سے اگر اس کو پڑھیں گے تاریخ المیلادی، میلادی، تاریخ المیلادی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کی تاریخ۔ بس میلاد کا مطلب یہی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی ہے۔ اگر کوئی کسی کو اختلاف ہے، دیکھیے ناظرین و سامعین محترم، ظاہری عمل کو دیکھ کر باطن پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کے پاس یہ بات طے شدہ ہے کہ ظاہری عمل کو دیکھ کر باطن پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اور گھر کے باہر کے ماحول کو دیکھ کر گھر کے اندر کا ماحول بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے ہی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر اگر کچھ شور شرابہ ہو رہا ہے، غیر اسلامی عمل ہو رہا ہے، فطرت کے خلاف ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے،
بالکل آپ کو اختیار ہے، آپ روکے، لیکن بجائے اس کے روکنے کے ہم کیا کرتے ہیں جناب، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی فوٹو اتار لیتے ہیں، اس کی ویڈیوگرافی کر لیتے ہیں، اس کی شوٹنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر ڈال کر ایک مکتب فکر یعنی عقائد اہل سنت کو بدنام کرنے کی سازش کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں یہ ہماری بدنامی نہیں ہے، ہماری نفسیاتی خواہش نہیں ہے، ہماری فطرت نہیں ہے، لیکن ہماری تربیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جشن منانا۔ تاریخ المیلادی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت بسعادت کا مہینہ ہے۔ جیسے آپ نے مدرسہ قائم کیا، اسکول قائم کیا، تو جس تاریخ کو آپ جنوری سے دسمبر تک یا محرم الحرام سے ذی الحجہ تک جس ماہ کی جس تاریخ کو آپ بنیاد رکھتے ہیں اسکول کی، مدرسے کی، تو یہاں بعض لوگ انگریزی تاریخ کو اپناتے ہیں، بعض لوگ چاند کی تاریخ کو اپناتے ہیں، اسلامی تاریخ شمسی تاریخ یا شمسی انگریزی تاریخ کو مناتے ہیں، بعض قمری اسلامی تاریخ کو مناتے ہیں، جس کو کہتے ہیں فاؤنڈیشن ڈے، ان انگلش فاؤنڈیشن ڈے۔ اردو میں کہا جاتا ہے یوم تاسیس، سنگ بنیاد کا دن، سنگ بنیاد کی تاریخ۔ تو آپ بھلا بتائیں کہ آپ اپنے مدرسے اپنے اسکول کا یوم تاسیس مناتے ہیں، یا آپ کوئی جماعت یا تنظیم قائم کرتے ہیں، اس جماعت، اس تنظیم، اس اسکول، اس مدرسے کا فاؤنڈیشن ڈے، یوم تاسیس، سنگ بنیاد کی یادیں، پرانی یادیں یاد تازہ کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی غلط ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا غلط ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر، دائرے اسلام میں رہ کر، اسی لیے ہم نے اس بات کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں کہ میلاد النبی کا مطلب ہمارا بتانا مقصد ہے، یعنی کہ زیادہ لمبا آپ کو بتا کر بور کرنا نہیں ہے، شارٹ اینڈ سوٹ آپ کو ایک کلپ دینا مقصد ہے۔ اس کے تحت ہم نے آج کی ٹاپک رکھی تھی میلاد النبی کا مطلب، ہمارا تو یہی مقصد ہے۔ اب اس کے آگے اس کو کوئی اور لوگ اپنے ذہن کے اعتبار سے کچھ اور سمجھتے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے، یہ ان کا فطور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں ہمیں فرض نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں ہمارے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔